ہم سے سوال کیا گیا کہ ایک نعرہ اس کی گونج کافی سنائی دیتی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مختلف مکاتب کی، مختلف لوگوں کی، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے لوگوں کی اس کے بارے میں آراء، نظریات، دیکھنے کا طریقہ کار، بیان کرنے کا طریقہ کار یہ مختلف ہے. لیکن میں آپ کو سب سے پہلے صحابیت سمجھاؤں گا کہ صحابیت ہوتی کیا ہے. پھر اندازہ آپ لوگوں نے یا دیکھنے سننے والوں نے یا جنہوں نے سوال کیا ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہر صحابی جنتی ہے یا نہیں ہے. یاد رکھیں صحابیت یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. جب کچھ لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمارے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے. سید ہیں، سادات ہیں، اطرت رسول ہیں، آل رسول ہیں. تو جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پیر صاحبان کے ساتھ بیٹھے. ہمارے یہاں سے ایک صاحب دبئی گئے تو وہ جب واپس آئے تو انہیں کہا کہ جی میرا جو دبئی میں پہلے بھی جاتا تھا اور اس دفعہ بھی گیا، لیکن پہلے جانے میں اور اس دفعہ کے جانے میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو میں نے پوچھا کیا فرق تھا؟ ادھر چیزیں بدل گئی تھیں، فلائٹ میں کوئی بدلاؤ تھا یا کوئی اور چیز؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی. میں جب تو میں کر رہے تھے، میں وہاں پر کہ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، تم پہلے مجھے بتاؤ گے جگہ کیسی ہے، جانے لائق ہے نہیں ہے، وہاں کا ماحول مزاج کیسا ہے، تو پھر میں جاؤں گا. تو کہتے ہیں بہت سی ایسی جگہیں تھی جہاں پر پھر میں نہیں گیا کیونکہ وہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط بھی تھا، نظام ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، تو میں وہاں پر نہیں گیا. تو میں نے کہا یہ بدلاؤ تم میں کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے پیر صاحب میں آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھا تھا، تو ابھی میں چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ ہوا کہ میری ویڈیوز بھی بنتی ہیں، جب آپ کہیں جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری ویڈیوز بھی بنتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ پیر صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر میں وہاں پر کوئی غلطی کرتا، کوئی ایسا الٹا کام کرتا، کوئی الٹا فیل کرتا، کسی الٹی محفل صحبت میں پایا جاتا، لوگ شاید میرا تو اس کے اوپر ان کی صحبت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ تم نے بڑا اعلیٰ کام کیا کہ تم نے ہماری لاج رکھ لی، کم از کم اتنا اثر ہو گیا ہماری صحبت کا کہ تم نے ایسی جگہوں پر جانا ترک کر دیا. یہ عام زندگی کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری صحبت میں رہنے والا بندہ ہمارا پاس اس لیے رکھ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی اطرت میں سے. تو سوچیں ہماری ذات تو آج ایک صدیوں بعد کیا ذات رہ گئی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہوگی جو سردار الانبیاء ہے، جس پہ نبوت کا باب ہی بند کر دیا گیا. کتنا بڑا مقام و مرتبے والا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم پر مبعوث کیا، اس نے ہمیں ہدایت دی. اب سوچیں جو لوگ اس شخصیت کی صحبت میں بیٹھتے ہوں. صحابی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف حضور کو دیکھ لیا، اس طرح تو دیکھا بے شمار لوگوں نے تھا، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے دیکھا بھی، حضور کو سنا بھی، صحبت میں بیٹھے بھی، لیکن دین اسلام کو قبول نہیں کیا. تاریخ آپ کو نے پڑھی ہے نا، تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں. پھر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، پردہ فرما گئے، تو اس پردہ فرمانے کے بعد وہ لوگ ان باتوں سے مکر گئے. مسلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو زکوٰۃ دینے سے ہٹ گئے، لہٰذا وہ صحابیت کے درجے سے بھی باہر نکل گئے. اب صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحابی یہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کی، اور یہ نہیں کہ حضور کی آنکھوں کے سامنے کی. جب حضور اسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جو شخص تھا وہ اسی چیز پر قائم رہا، اللہ کی اطاعت پر بھی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی. تو اس کو کہتے ہیں صحابی. اب یہ جو صحابی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، یہ صحابی بنتا نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا
کہ کوئی اپنی کوشش کرے، محنت کرے، کوئی ڈگری کرے، کوئی کورس کرے تو صحابی بن جائے گا، نہیں، صحابیت نام ہے عطا کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا، جس کے اوپر حضور کی نظر ہوئی، اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ صحابی کہلایا۔ اور اس صحابی نے جو پیٹرن حضور نے دیا تھا، اس پیٹرن سے وہ نہ حضور کی زندگی میں ہٹا، نہ حضور کی زندگی کے بعد ہٹا، تو اس کو کہتے ہیں صحابیت۔ اب جو اتنی بلند پایا شخصیت ہوگی، اتنا عالی مرتبت ہوگا، تو کیا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شائبہ موجود ہے؟ اگر کوئی شک و شائبہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا ایمان کمزور ہے، کمزور ایمان والا ایسی شخصیت کے اوپر کرے گا، لہٰذا صحابی بنتا نہیں، اور صحابی اس ٹریک سے ہٹتا نہیں، جو اس ٹریک سے ہٹ گیا وہ صحابی نہیں، ایسی بات ہوگی۔ اب اطاعت اللہ یا رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان لوگوں نے ان معاملات کا، ان چیزوں کا منوان ان پر عمل بھی کیا اور اس کی پاسداری بھی کی، اور ہمیں بھی یہ ہمارے لیے تعلیم چھوڑ کے گئے کہ آپ لوگ بھی اس کی اطاعت کریں گے، اس کی پیروی کریں گے تو آپ آگے جا کے منہ دکھانے لائق ہوں گے۔ تو اطاعت کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جھکو، ایسے ہی کہا نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ زکوٰۃ بھی دو، اللہ کے رسول نے کہا حج بھی کرو، اللہ کے رسول نے کہا کہ روزے بھی رکھو، یعنی کہ تمام جو عبادات بجا لانی ہیں وہ ہمیں کسی اور شخص سے نہیں بتائیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ قرآن کا مجموعہ جو ہمارے سامنے آیا یہ حضور کے بعد آیا، اگر حضور نہ بتاتے کہ نماز پڑھنی ہے تو قرآن تو نہیں کہہ رہا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا قرآن کہاں پر تھا۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ حضور کے الفاظ ہیں، آپ نے اللہ سے لیے اور مخلوق تک پہنچائے، تو مین سورس کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جس نے حضور کی اطاعت کی ان احکامات کی بجاوری میں کہ اللہ کی عبادات کرنی ہے، تو وہ صحابی کہلایا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ان اطاعت میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اطاعت میں صرف عبادات نہیں آتی بلکہ اعمال بھی آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو صحابی رسول تھا وہ حضور کے قرابت داروں کا محب بھی ہوگا اور ان سے مودت بھی رکھتا ہوگا، ایسے ہوگا۔ جو نہیں رکھتا ہوگا وہ صحابی رسول تو نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جو دیگر احکامات ہیں، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، عام زندگی میں چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسے، یہ تمام معاملات جو بجا لاتا ہے وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ اب سوچیں جو اتنی بڑی ہستی ہو، جو قرآن پر منوان عمل پیرا ہو، حضور کی اطاعت کر رہی ہو، اللہ کی اطاعت کر رہی ہو، ڈی ٹریک نہ ہو رہی ہو، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بنتا ہے کہ وہ جنتی ہوگا، وہ بالکل سیدھا جنت میں جائے گا۔